اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ 9th کلاس، بیٹا آج ہم سورۃ الانفال کی ورس نمبر 22 پڑھیں گے، اور اس میں بیٹا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے فرمایا ہے، کیونکہ ہمیشہ اطاعت، قربانی، محبت، عقیدت، یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ایمان والے ہی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ایمان والے ہی کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو اطیعوا، اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے، اور ساتھ فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، واو اور لا نہیں منفی کے معنی میں ہے، تولو روح گردانی کرو، تم روح گردانی کرو، جب لا کا معنی اس میں پلس ہو جائے گا، اور تم روح گردانی نہ کرو۔ روح گردانی کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ آپ دیکھیں، روح کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، گردان کا معنی ہے پھیرنا، روح گردانی چہرہ پھیرنا ہے، تو تم روح گردانی نہ کرو، ایک معنی یہ ہے، دوسرا ہے تم چہرہ نہ پھیرو، عنہ، اس سے۔ اب اس سے مراد ان کا معنی سے ہو ضمیر ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ ماننا پڑے گا یہاں پر اللہ کی اطاعت وہ رسول کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت لازمی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو، اس سے مراد اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنتے ہو، تو سن کے اس پر عمل بھی کرو، اور اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو۔ وَلَا تَكُونُوا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ ہاں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، تم نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بری عادت سے اور بری خصلت سے، جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچانے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں جیسے، ان لوگوں کی طرح، کاف یہاں پر مثال کے لیے ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا۔ اب ہم نے سنا کہنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لے آئے، اور کفر کی بیماری ہے ان میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا۔ تو آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وَهُمْ، اور وہ سے مراد وہ کفار، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے صحیح معنوں میں، اللہ نے فرمایا وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ تو عزیز طلبہ سننا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سننا، اس پر عمل کرنا، دوسرا ہوتا ہے سننا اور اس پر عمل نہ کرنا، جس کی مثال ہمارے یہ پنجابی میں لے لیتے ہیں کہ ایک کان سے سن لیا، دوسرے سے نکال دیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سنا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا سننا
اور نہ سننا یہ یک برابر ہے، کیونکہ سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے، جب عمل نہیں ہے تو ان کا سننا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو تیسری آیت مقدسہ، ان بے شک، شر بدترین الدواب، جانداروں میں سے۔ عزیز طلباء، یہ جو الدواب ہے، الدواب اس کی واحد ہے دابہ، اس کی واحد ہے دابہ ہے، دواب جمع ہے اور اس کی واحد ہے دابہ۔ اور دابہ جو بھی زمین پر رینگنے والا، چلنے والا جانور ہے، جاندار چیز ہے، اس کو ہم دابہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان بے شک، شر بدترین الدواب، جانداروں میں سے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب جانداروں میں سے وہ جن کے پاس دنیاوی سینس ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ مراد لیے ہیں کہ بے شک جانداروں میں سے بدترین، عند اللہ، عند کا معنی ہوتا ہے پاس، نزدیک، قریب، اور ہاں کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ پاس، عند کا معنی ہے پاس، نزدیک، قریب، ہاں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانداروں میں سے بدترین کون ہے؟ الصم، الصم کا معنی میں نے یہاں پہ لکھا، الصم بہرے ہیں۔ بہرا کسے بولتے ہیں؟ جس کو سنائی نہ دے، اس کو بولتے ہیں بہرا۔ الصم بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں۔ گونگا کسے کہتے ہیں؟ جو بول نہ سکیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں، اور گونگے ہیں، یہ بولتے بھی نہیں ہیں، اور ان کا سننا اور بولنا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے فرمایا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیونکہ اصل بات جو ہے یہ سن کے اس پہ عمل نہیں کرتے، اور اصل بات، حقیقت بات جو ہے یہ اپنے منہ سے نہیں بولتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، لا یعقلون، اور یہ عقل نہیں رکھتے۔ جو بہرے اور گونگے ہیں عقل نہیں رکھتے۔ تو عزیز طلباء، ہماری جو اسی لیسن کی ایکسرسائز ہے، اس میں شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا ہم آنسر لکھیں گے، شر الدواب کا لفظی معنی ہے، شر الدواب کا لفظی معنی ہے بدترین جاندار، جانداروں میں سے بدترین۔ شر الدواب کا معنی ہے جانداروں میں سے بدترین۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور ہونے کے باوجود، عقل و شعور ہونے کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتے، جہاں پر وہ لوگ مراد ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیسن میں ہم نے لیسن نمبر 3 سورۃ الانفال کا ورس نمبر 20 سے لے کر ہم نے 22 تک آج ہم نے پڑھی، اور اس میں ہم نے 3 آیات مقدسہ اور ساتھ ہم نے ایکسرسائز میں سے جو پہلا شارٹ کویسچن ہے اس کو ہم نے حل کیا۔ امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح حاصل کریں گے۔ والسلام۔